बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कल तक हमने यूनिट 6 तक पढ़े थे इंग्लिश के फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश के। आज हम यूनिट 7 एंड 8 पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फंक्शन, आस्किंग परमिशन, गिविंग एंड रिफ्यूजिंग परमिशन, फ्यूचर कंटिन्यूस, जनरल रीडिंग एक्सरसाइजेस, राइटिंग एन एसे एंड लिसनिंग टू स्पीच। सबसे पहले आस्किंग परमिशन, गिविंग एंड रिफ्यूजिंग परमिशन. Permission is one such common function that we use every single day. Permission एक ऐसा फंक्शन है जिसे हम हर दिन यूज़ करते हैं. Every day we ask, can I do this? हर दिन हम पूछते हैं कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, और मैं I do that, क्या मैं ये कर सकता हूँ. These two questions are used by billions around the globe. ये दो सवाल पूरी दुनिया में बिलियंस नंबर पर पूछे जाते हैं. वी आस्क परमिशन इन मैनी वेज. हम बहुत सारे वेज में परमिशन मांगते हैं. एंड द वे वी आस्क डिपेंड्स हु द पर्सन आर एड्रेसिंग. और जो उसका तरीका होता है वो डिपेंड करता है कि हम किस से मांग रहे हैं. रीड सम ऑफ द कॉमन एक्सप्रेशंस फॉर आस्किंग परमिशन. कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस पढ़ें परमिशन मांगने के लिए. एक्सप्रेशन फॉर आस्किंग परमिशन. कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? मे आई हैव अ पीस ऑफ पेपर? कुड आई गो आउट एंड मेक अ फोन कॉल? डू यू माइंड इफ आई स्मोक? डू यू माइंड इफ आई आस्क यू समथिंग? Is it okay if I sit here? Would it be alright if I borrowed your pen? If I borrowed your pen? ये कुछ परमिशंस मांगने के लिए एक्सप्रेशंस ज़ाहिर किए गए हैं. अब इनके जो जवाब हैं, एक्सप्रेशंस फॉर गिविंग परमिशन. यहाँ तो आस्किंग परमिशंस है, यहाँ पर गिविंग परमिशंस. श्योर, गो अहेड, सर्टेनली, नो प्रॉब्लम, ऑलराइट, नो, ऑफ कोर्स नॉट, of course. Expressions for refusing permission. I'd rather you didn't. Sorry, no. Yes, I do mind. इस तरह रिफ्यूजन कर सकते हैं परमिशंस का. Asking and giving permission. A. Do you mind if I use your computer? क्या आप माइंड करोगे कि मैं आपके कंप्यूटर यूज़ कर लूँ? B. आंसर लेता है, येस ऑफ कोर्स, प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ. हाँ बिल्कुल, माइंड करता हूँ, आप अपनी मदद खुद करें. मे आई यूज़ योर कंप्यूटर फॉर एन आवर? बाय ऑल मीन्स टेक योर टाइम. आस्किंग एंड रिफ्यूजिंग परमिशन. यहाँ तो अच्छा सॉरी, डू यू माइंड इफ आई यूज़ योर कंप्यूटर? येस ऑफ कोर्स, प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ. यहाँ गिविंग परमिशन से, यहाँ इन्होंने परमिशन मांगी और इन्होंने दी. यहाँ पर इन्होंने परमिशन मांगी, मैं यूज़ योर कंप्यूटर बाय नाउ. उन्होंने आंसर दिया, परमिशन दी कि बाय ऑल मीन्स टेक योर टाइम. आस्किंग एंड रिफ्यूजिंग परमिशन. परमिशन मांगना और उसको रिफ्यूज़ करना. डू यू माइंड इफ़ आई यूज़ योर कंप्यूटर? आई डू माइंड, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट. हाँ मैं माइंड करता हूँ, ये बहुत महंगी चीज़ है. कैन आई यूज़ योर कंप्यूटर? नो यू कांट, आई एम वर्किंग. नहीं आप नहीं कर सकते, मैं काम कर रहा हूँ. तो ये परमिशंस का हो गया. अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पर आते हैं. फ्यूचर कंटिन्यूस इज यूज्ड इन इंग्लिश टू शो दैट यू आर इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग एट द गिवन मोमेंट. द एक्शन will have been started and it will not have finished at that instant. It is formed with the auxiliary verb followed by another verb is ing form. Going to can be used instead of will.
فیوچر کنٹینیوس ٹینس انگریزی میں یہ ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آپ کسی کام کے بیچ میں ہیں اور دیے گئے لمحے میں وہ عمل شروع ہو جائے گا لیکن مکمل نہیں ہوگا. یہ عام طور پر بی کی مختلف شکلوں کے ساتھ پایا جاتا ہے جس کے بعد فعل یعنی کام کی انگ شکل آتی ہے ING شکل آتی ہے. گوئنگ ٹو کو ول کی بجائے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل آئی ول بی وزٹنگ مائی فرینڈس دس ویکینڈ. میں اپنے فار ایگزامپل آئی ول بی وزٹنگ مائی فرینڈس دس ویکینڈ. مثال کے طور پر میں اس ہفتے کے آخر میں اپنے دوست سے مل رہا ہوں گا. I am going to visit my friend. I am going to visit my friend. They will be cooking at 6 o'clock. They are going to be cooking at 6 o'clock. میں اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں. وہ 6 بجے کھانا پکا رہے ہوں گے. وہ 6 بجے کھانا پکانے والے ہیں. How can we form future continuous tense؟ ہم future continuous tense کو فارم کیسے کرتے ہیں؟ Read the rules given below. یہاں پر رولز دیے گئے ہیں. will be یوز کریں گے پلس verb پلس ING. وہ کے ساتھ ING ملائیں گے اور اس سے پہلے will be یوز کریں گے. When your plane arrives tonight, I'll be waiting for you. آپ کا جہاز آپ کا طیارہ کس ٹائم آئے گا؟ آج رات کو میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں گا. اس طرح ول بھی ہمارے پاس یہ رول ہو گیا اور ویٹنگ ورب پلس ING. I will be waiting. Use the future continuous tense to indicate that a longer action in the future will be interrupted. Use the future continuous to indicate that a longer action in the future will be interrupted. فیوچر کنٹینیوس ٹینس اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مستقبل میں کسی وقت کے دوران ایک عمل جاری رہے گا لیکن کسی اور واقعے سے رک سکتا ہے. فار ایگزامپل I will be watching TV when she arrives tonight. میں جب وہ آج رات پہنچے گی تو میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں گا. I will be waiting for you when your bus arrives. جب تمہاری بس پہنچے گی تو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا. I'm going to be staying at the Best Western Hotel. If you need to contact me. اگر تمہیں مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو میں بیسٹ ویسٹرن ہوٹل میں ٹہلنے والا ہوں. General reading exercises. In our daily life, we read a great deal unaware of the skills required to achieve full comprehension. While reading, we understand the text, analyze it, and make our inferences or logical conclusions on the basis of our predictions, our experiences, and the evidences found in the text. Thus, efficient readers can answer different questions, ever those whose answer they which are not answered explicitly within the text. ہماری اپنی ڈیلی لائف میں ہم بہت کچھ پڑھتے ہیں اور مکمل تفہیم حاصل کرنے کے لیے درکار مہارتوں سے واقف ہوتے ہیں. پڑھنے کے دوران ہم ٹیکسٹ کو سمجھنے، اس کا تجزیہ کرنے اور منطقی تشکیلات کے لیے اپنی پیشگوئیوں، تجربات اور ٹیکسٹ میں پائی جانے والی شہادتوں کی بنیاد پر نتائج اخذ کرتے ہیں. اس طرح کے مؤثر ایفیکٹو ریڈرز مختلف سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جن کے جوابات ٹیکسٹ میں صریحاً موجود نہیں ہوتے. There are different styles of reading for different situations. The technique you choose will depend on the purpose for reading. For example, you might be reading for enjoyment, information, or to complete a task. If you are reviewing a document, you might skim it. If you are searching for information, you might scan for a particular word or number.
یہاں اسکیمنگ اور اسکیننگ کا ذکر کیا گیا ہے جو آلریڈی ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. مختلف حالات کے لیے پڑھنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں. آپ کو جو ٹیکنیک منتخب کرتے ہیں وہ پڑھنے کے مقصد پر منحصر ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ تفریح، معلومات حاصل کرنے یا کوئی کام مکمل کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کسی تبصرے کا جائزہ لے رہے ہیں تو آپ اسے سرسری طور پر پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کسی خاص معلومات کی تلاش میں ہیں تو آپ کسی مخصوص لفظ یا نمبر کو تیزی سے اسکین کر سکتے ہیں. In the last 6 units, you have done a variety of reading exercises such as guessing the meaning of words, predicting the content of the book by looking at its cover, its back page, content list, etc. Skimming and scanning, functions of instruction, information and condolence within a text, locating main idea and supporting details. پچھلے 6 یونٹس میں ہم نے پڑھا بہت سے ریڈنگ کے ایکسرسائزز پڑھے، جیسے کہ الفاظ کے معنی تلاش کرنا، گیس کرنا، کسی بک کا جائزہ لینا اس کے کور پیج سے، اس کے بیک پیج سے یا پھر اس کے انڈیکس سے. اسکیمنگ اور اسکیننگ، فنکشنز آف انسٹرکشن، انفارمیشن اینڈ کنٹرولنس ود ان ٹیکسٹ، لوکیٹنگ مین آئیڈیا اینڈ سپورٹنگ ڈیٹیلس. رائٹنگ اینڈ اسے، ایک اسے رائٹ کرنا. In Unit 6 you have learned about paragraph development. Unit 6 میں آپ نے paragraph development کے بارے میں پڑھا. You have learn about the essential parts of components of paragraph such as the main idea, the topic, sentence, the supporting details. ہم نے پڑھا، ہم نے سیکھا paragraph development کے بارے میں. کچھ components of paragraph for example main idea ہوتا ہے، topic sentence ہوتا ہے اور supporting details ہوتی ہیں. یہ ہم نے سیکھا. You have done some exercises. ہم نے کچھ ایکسرسائز کی that we are sure you have to write good paragraphs. ایکسرسائز وہاں ہوں گے تو آپ بک سے آپ چیک کر سکتے ہیں، کر لیں، ہیلپ ہو جائے گی آپ کی. In this unit we are going to give you some basic guidelines about how to write an essay. اس یونٹ میں ہم پڑھیں گے کہ ہم کیسے ایک اسے لکھ سکتے ہیں. Almost all students will at some time be expected to write an essay. What is an essay? بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے لکھنا چاہتے ہیں. Almost all students will at some time be expected to write an essay. What is an essay? An essay is a piece of writing with several paragraphs written about one topic. An essay is a piece of writing that generally shows the writer's view on a particular subject. تقریباً تمام طلباء سے کبھی نہ کبھی مضمون لکھنے کی توقع کی جاتی ہے، اسے لکھنے کی توقع کی جاتی ہے. تو اسے کیا چیز ہے؟ An essay is a piece of writing with several paragraphs written about one topic. ایک اسے ایک رائٹنگ کا پیس ہے، ایک حصہ ہے جو کچھ پیراگرافس پر منحصر ہوتا ہے جو ایک ہی ٹاپک کے بارے میں ہو، ایک ہی ٹاپک پہ لکھی گئی ہوں. An essay is a piece of writing that generally shows An essay is a piece of writing that generally shows the writer's view on a particular subject. اسے رائٹنگ کا وہ حصہ ہے جو جنرلی شو کرتا ہے رائٹر کے ایک خاص سبجیکٹ کے بارے میں. اینڈ اسے عام طور پر یہ کسی خاص موضوع پر روشنی ڈالنے والی رائے یا نقطہ نظر پیش کرتا ہے. اینڈ اسے therefore is a collection of your ideas, and these ideas are written in a very logical and
coherent way so that they make sense and do not look disjointed or haphazard. ایک اس ہے ایک مضمون آپ کے آئیڈیاز کا کلیکشن ہوتا ہے، اور یہ آئیڈیاز ایک لاجیکل وے میں، ایک پراپر وے میں، ایک بہت منطقی اور ہم آہنگ طریقے سے لکھا جاتا ہے تاکہ وہ سمجھ میں آئیں اور بے ترتیب یا تصادفی نہ لگیں. In other words, whatever thoughts, ideas, and views you write in an essay must be well structured, clear, and presented in a way that the reader finds easy to follow. دوسری طرف جو آپ کے خیالات، آئیڈیاز اور آپ کے ویوز، نظریات آپ لکھتے ہیں وہ اچھی طرح سے منظم اور مرتب ہونے چاہیے اور اس طرح پیش کیے جانے چاہیے کہ آپ کے نکات کو آسانی سے سمجھا اور پیچھا کیا جا سکے، فالو کیا جا سکے. Your essay writing skills must be neat. Your essay writing skills must be neat, tidy, and readable so that a reader can follow it easily. آپ کی مضمون لکھنے کی مہارت واضح اور قابل فہم ہونی چاہیے تاکہ ریڈر اسے آسانی سے پڑھ سکے اور اس کو فالو کر سکے. An essay have many purposes such as to describe, to narrate, to analyze, to compare, to contrast, to argue, etc. But the basic structure is the same no matter what essay type or purpose is. ایک essay کے بہت سارے پرپسز ہوتے ہیں جیسے کہ ڈسکرائب کرنا، نریٹ کرنا، انالائز کرنا، کمپیئر کرنا، کانسٹریٹ کرنا وغیرہ، لیکن جو بیسک اسٹرکچر ہوتا ہے وہ سب کا سیم ہوتا ہے، پھر چاہے اس کا پرپس جو بھی ہو. So remember that you may be writing an essay to argue for a particular point of view or to explain the steps necessary to complete a task. یاد رکھیں کہ آپ ایک ایسے لکھ رہے ہوں گے تاکہ کسی خاص نقطہ نظر کو بیان کریں یا کسی کام کو مکمل کرنے کے لیے ضروری اقدامات کو وضاحت سے بیان کریں. Either way, your essay will have the some basic format. Either way, your essay will have the same basic format. آپ کا جو ایسے ہوگا اس کا سیم بیسک فارمیٹ ہوگا جو سب کا سیم ہوتا ہے. There are many different kinds of essays including narrative essay, descriptive essay, persuasive essays, comparison contrast essay, cause and effect essay. مضمون لکھنے کے مختلف اقسام ہیں جن میں شامل ہیں نریٹو بیان کرنے والا مضمون، وضاحتی ڈسکرپٹیو مضمون، موازنہ یعنی کمپیریزن مضمون، تشبیہ یعنی کانسٹریٹ مضمون، اور وجہ و اثر یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ مضمون. You will learn more about these types of writings in the coming units. However, the following steps can be used to write any kind of essay. If you follow these simple steps, you will find that the essay almost writes itself. Establish and narrow the topic, brainstorm, structure and organize, edit and proofread. آپ آگے کے یونٹس میں بھی مزید سیکھیں گے اور آئندہ کے یونٹس میں ان کی تفصیل ملے گی. تاہم ذیل اقدامات کسی بھی قسم کے مضمون لکھنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. اگر آپ ان آسان اقدامات کی پیروی کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، تو آپ پائیں گے کہ مضمون تقریباً خود بخود تیار ہو جاتا ہے. سب سے پہلے موضوع کو واضح اور مخصوص بنائیں، دماغ میں خیالات کو جمع کریں، مضمون کا ڈھانچہ اور تنظیم کریں جیسے کہ انٹروڈکشن، مین باڈی اینڈ کنکلوژن. تحریر کو بغور پڑھ کر درست کریں. لسن ٹو اسپیچ.
Listening is basic to language learning. Listening is basic to language learning. लैंग्वेज लर्निंग के लिए लिसनिंग बेसिक है. Without good listening, the student will have great difficulty speaking well or writing well. For listening is the first skill to be developed when a language is learnt. अच्छी सुनने की महारत के बगैर, स्किल के बगैर तालिब इल्म को अच्छे तरीके से बोलने या लिखने में बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी, क्योंकि सुनना ज़बान सीखने का पहला और बुनियादी हुनर है जो सबसे पहले तरक्की करता है. Listening help in gaining fluency. Of course, in order to listen effectively, besides being able to hear the language, you have to be interested in what people are trying to tell you. सुनना रवानी हासिल करने में मदद देता है, और मौसर तरीके से सुनने के लिए सिर्फ ज़बान को सुनना काफ़ी नहीं होता, बल्कि आपको उसमें दिलचस्पी भी होनी चाहिए कि लोग आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं. The student with wide interests is far more likely to learn the language quickly than the student whose interest level is low. जो तालिब इल्म दिलचस्पी रखता है वह ज़बान को तेज़ी से सीखने के लिए ज़्यादा मुमकिन तौर पर कामयाब होता है, जबकि वह तालिब इल्म जिसकी दिलचस्पी का सतह कम हो उसे सीखने में ज़्यादा वक्त लग सकता है. Listen as much as possible in the beginning. Don't worry about meaning. Meaning always comes second. First the sound, then the meaning. Patience is the key word. You need to immerse yourself in the sounds of the language. Listen to pop music, to children's nursery songs, to match commentaries, to lectures on whatever subjects interest you. शुरू में जितना हो सके सुने, मतलब की फ़िक्र ना करें, माने की फ़िक्र ना करें. माना हमेशा दूसरे नंबर पर आता है. पहले आवाज़, पहले साउंड, पहले वॉइस, फिर मतलब. सब्र सबसे अहम है. आपको ज़बान की आवाज़ों में ख़ुद को गर्क करना होगा. कुछ म्यूज़िक सुने, चिल्ड्रंस के नर्सरी सॉन्ग सुने, और मैच कम्युनिटीज़ को गौर से सुने. वो लेक्चर सुने जो आपकी पसंदीदा मौज़ूआत से मुताल्लिक़ हों, तो आपको उससे कुछ समझ आएगा. Of course, you won't understand most of it, perhaps any of it. It doesn't matter, be patient, meaning will come in time. यकीनन आप में से ज़्यादातर बातों को नहीं समझेंगे. शायद इनमें से कोई बात नहीं, सब्र रखें, वक्त के साथ मतलब आ जाएगा. तो यहाँ पर हमारे पास जो यूनिट 7 था वो एंड हो गया. 8 यूनिट को स्टार्ट करते हैं फ़ौरन, विदाउट टाइम वेस्ट. Expressing appreciation, admiration, pleasure and gratitude, indirect or reported speech, making inferences, descriptive writing, listening to descriptions. Expressing appreciation, admiration, pleasure and gratitude. Expressing appreciation is probably the most powerful and rewarding human need. Expressing thanks, appreciation and gratitude is key to building satisfying relationships with people around you. Express appreciation, admiration, pleasure and gratitude whenever you think it's due, and you would realize that it will strengthen your relationship with people around you. तारीफ़ का इजहार शायद सबसे ताकतवर और अहम इंसानी ज़रूरत है. थैंक यू, तारीफ़ और एहसान का इजहार करना, शुक्रिया, तारीफ़ और एहसान का इजहार करना आपके इर्द गिर्द लोगों के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने की कलीद है. जब भी आपको लगे कि शुक्रिया या तारीफ़ का हक़ बनता है, उनका इजहार करें, और आप देखेंगे कि ये आपके लोगों के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगी.
We need to appreciate and be grateful for the small comforts that we have in life, about work well done, to be grateful for food well cooked, etc. हमें ज़िंदगी की छोटी छोटी राहतों की कदर करनी चाहिए, जैसे अच्छा काम करने पर तारीफ़ करना, पकाए हुए खाने के लिए शुक्रगुजार होना वगैरह। ये छोटे लेकिन अहम अमल हमारी ज़िंदगी में मुस्बत तवानाई लाते हैं और हमें खुश और सुकून फराहम करते हैं हमें खुशी और सुकून फराहम करते हैं। Appreciation and gratitude make a relationship strong, so remember, healthy relationships need mutual appreciation. Appreciation और gratitude एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाता है, तो याद रखें हेल्थी रिलेशनशिप्स के लिए अप्रिशिएट करना, दाद देना, तारीफ़ करना ज़रूरी है। In this unit, you will be learning how to express appreciation, admiration, pleasure, and gratitude, and you will realize that there are countless opportunities each day that allow us to appreciate, to feel pleasure and gratitude. इस यूनिट में हम सीखेंगे तारीफ़, खुशी और शुक्रगुजारी का इज़हार कैसे करना है, और आप ये समझेंगे कि हर दिन में ऐसे बेशुमार मौके होते हैं जो हमें तारीफ़ करने, खुशी महसूस करने और शुक्रगुजार होने का मौका देते हैं। Expressing appreciation, pleasure, admiration, and gratitude are positive interactions that are at the heart of good relationship between parents, couples, siblings, co-workers, and successful business. Expressing appreciation, तारीफ़ करना, खुशी का इज़हार करना, शुक्रगुजारी करना, मस्बत तामीलात हैं जो वालिदैन, मियाँ बीवी, बहन भाइयों और कामयाब कारोबार के दरमियान अच्छे ताल्लुकात को की बुनियाद होती है। Research has proved that children who are most intelligent, self-confident, and flexible had experienced more appreciation and encouragement and positive attitudes at home and school than negative attitudes from their parents and teachers. एक रिसर्च से, तहकीकात से साबित हुआ है कि जो बच्चे सबसे ज़्यादा ज़हीन, खुद एतमाद और लचकदार होते हैं, उन्होंने घर और स्कूल में तारीफ़, हौसला अफजाई और मस्बत रवैये का तजुर्बा किया होता है, न कि वालिदैन और असातिज़ा से मनफी रवैये का सामना। Appreciation generates self-esteem in both children and adults, and it is never too late to begin appreciating and expressing gratitude. Appreciate करना तारीफ़ खुद एतमादी पैदा करती है। एप्रिशिएशन खुद एतमादी पैदा करती है, चाहे बच्चे हों या बालिग, और ये कभी भी देर नहीं होती कि तारीफ़ करना, अप्रिशिएट करना और शुक्रगुजारी का इज़हार शुरू किया जाए। Notice how the speakers express their appreciation in their dialogue. नोट करें कि कैसे एक स्पीकर इजहार कर रहा है एप्रिसिएशन का इस टेक्स्ट में। यू हैव मेड मी सो हैप्पी टुडे, इट्स माई प्लेयर, थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। यहाँ ये किसी को दाद दे रहा है, किसी की तारीफ़ कर रहा है कि आपने मुझे बहुत खुश कर दिया, ये मेरी खुशी का मकाम है, थैंक यू, शुक्रिया, आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प, मैं आपके हेल्प की दाद देता हूँ। एक्सप्रेशन ऑफ एप्रिसिएशन, अब एप्रिसिएशन को इजहार कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर, इन तरीक़ों से आप इजहार कर सकते हैं। इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, indirect speech is also referred to as reported speech. It refers to a sentence reporting what someone has said. Many times in English we want to tell someone what someone has said. For example, the teacher said there will be a test tomorrow. This is an example of direct or reported speech. You must have also noticed that the statement is given in inverted commas. बिलवास्ता तकरीर, जिसे रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है, एक ऐसा जुमला होता है जो किसी के कहे हुए अल्फाज को बयान करता है। अंग्रेज़ी में अक्सर हमें किसी और के अल्फाज किसी को बताने की ज़रूरत होती है।
فار ایگزامپل ڈائریکٹ اسپیچ, دی ٹیچر سیڈ دیئر ول بی اے ٹیسٹ ٹمارو. کسی کی اسپیچ کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا. فار ایگزامپل یہاں پر ٹیچر نے کہا ہے کہ کل ٹیسٹ ہوگا, تو اب اگر آپ وہ خود کسی اور کو بتا رہے ہوں تو آپ کہیں گے کہ ٹیچر سیڈ دیئر ول بی ٹیسٹ ٹمارو. اب جو یہ دیئر ول بی ٹیسٹ ٹمارو ہے یہ ڈائریکٹ اسپیچ ہے, لیکن اگر یہ آپ بتا رہے ہیں کہ دی ٹیچر سیڈ, پھر یہ انڈائریکٹ اسپیچ ہوا یا پھر رپورٹ اسپیچ ہوا. اس کو رپورٹ اسپیچ کہتے ہیں. In this example of direct or quoted speech, you must have also noticed that the statement is given in inverted commas. اس ایگزامپل میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ جو ٹیکسٹ ہے, جو ڈائریکٹ ٹیکسٹ ہے, اس کو ڈبل کوٹس میں, کوماز میں, اس کو کوماز میں لکھا گیا ہے تاکہ ظاہر ہو کہ یہ کسی اور کی بات ہے. But when we want to tell someone or report to someone what the teacher has said, the same sentence will then be reported or indirect. پر اگر ہم اس جملے کو کسی اور کو بتا رہے ہوں گے تو یہ پھر رپورٹڈ یا پھر انڈائریکٹ اسٹیٹمنٹ بن جائے گا. The same sentence will then be reported or indirect statement and will be written like this. پھر اگر آپ اس کو اپنے الفاظ میں کہیں گے تو آپ بولیں گے کہ the teacher told us that there would be a test tomorrow. ہمیں ٹیچر نے بتایا کہ کل ٹیسٹ ہوگا. اب سیم اس کے ورڈز جو ہیں وہ یہ ہیں. اب اس کو آپ اپنے الفاظ میں بتا رہے ہیں تو the teacher told us that there would be a test tomorrow. اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ اور رپورٹڈ اسپیچ. This section will shows how to change direct sentences to indirect or reported. اس سیکشن میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کیسے ڈائریکٹ سینٹینسز کو انڈائریکٹ میں یا پھر رپورٹڈ میں ٹرانسفر کریں گے. When changing from direct to indirect reported speech, several changes occur. Here are some basic rules which will help you learn and use the indirect or reported speech. اس کو چینج کرنے کے لیے کچھ رولز کی ضرورت پڑتی ہے, کچھ چینجز کرنے پڑتے ہیں. اس کے کچھ بیسک رولز یہاں پر دیے گئے ہیں. Quotation marks and the comma are removed. Quotation marks یہاں سے ریموو ہوں گے. The word that is usually included after the reporting verb, say, ask, told, etc. That کا ورڈ یوزولی انکلیوڈ ہوگا جب آپ ایک ورب کو رپورٹ کریں گے. فار ایگزامپل سے کے بعد دیٹ, سے دیٹ, آسک دیٹ, ٹولڈ دیٹ, اس طرح پھر ورب کے بعد آپ نے دیٹ انکلیوڈ کرنا ہے. دی سبجیکٹ پروناؤن از چینج. سبجیکٹ کا جو پروناؤن ہے وہ چینج ہوگا. دی ٹینس آف دی ورب از چینج. ٹینس ورک کا جو ٹینس ہے وہ بدلے گا. فار ایگزامپل ڈائریکٹ, یہ ہمارے پاس ڈائریکٹ اسپیچ ہے. روزی سیڈ آئی ایم ہیپی. اب یہ سیم اس کے الفاظ ہیں. انڈائریکٹ روزی, اب اس کو انڈائریکٹ کریں گے تو روزی سیڈ دیٹ شی واز ہیپی. شی واز ہیپی. اب یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں, لیکن اس کو اپنے الفاظ میں بولنا ہے تو آپ بولیں گے روزی سیڈ دیٹ شی واز ہیپی. دیٹس اٹ. Present continuous changes into past continuous. Present continuous changes into past continuous. یہاں پر ہمارے پاس جو present continuous tenses ہیں وہ پھر past continuous میں چینج ہوں گے. موجودہ جاری زمانہ یعنی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس زمانے میں پاسٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہاں جیسے کہ ہمارے پاس یہاں ڈائریکٹ لینگویج ہے, ڈائریکٹ اسپیچ ہے, اسٹیٹمنٹ ہے. شیما سیڈ طلحہ اسٹڈینگ. شیما نے کہا کہ طلحہ اسٹڈی کر رہا ہے. اب اس کو انڈائریکٹ میں کریں گے تو یہ آئے گا شیما سیڈ دیٹ طلحہ واز اسٹڈینگ. شیما نے کہا کہ وہ طلحہ اسٹڈی کر رہا تھا. پریزنٹ پرفیکٹ چینجز انٹو پاسٹ پرفیکٹ. جو ہمارے پاس پریزنٹ پرفیکٹ ہوگا وہ پاسٹ پرفیکٹ میں چینج ہوگا. ڈائریکٹ ہمارے پاس ہے موسیٰ سیڈ ہارون ہیز لیفٹ آلریڈی. انڈائریکٹ کو اس کو ٹرانسفر کریں گے تو موسیٰ سیڈ دیٹ ہارون ہیڈ لیفٹ آلریڈی. سمپل فیوچر ول چینج انٹو پاسٹ فیوچر.
सिंपल फ्यूचर वेल, जहाँ वेल होता है वो चेंज होगा पास्ट फ्यूचर में और वुड का यूज़ होगा। डायरेक्ट हमारे पास है नाइला सेड आई विल बी हेयर टुमारो। अब इसको इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो नाइला सेड दैट शी वुड बी हेयर टुमारो, दैट्स इट। फ्यूचर कंटिन्यूस हमारे पास होगा तो वो चेंज होगा पास्ट फ्यूचर में, फर्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूस में। जैसे हमारे पास वेल है तो वो वुड में चेंज होगा। डायरेक्ट इमाज सेड आई विल बी विजिटिंग माई फैमिली इन इंग्लैंड। यहाँ हमारे पास डायरेक्ट है इमाज सेड आई विल बी विजिटिंग माई फैमिली इन इंग्लैंड। अब इसको पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज, या ये पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज होगा। तो इमाज सेड दैट ही वुड बी विजिटिंग हिज फैमिली इन इंग्लैंड। अब पास्ट कंटिन्यूस हमारे पास होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। जैसे कि बानो सेड आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन। इसको इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो बानो सेड दैट शी हैड बीन वॉचिंग टेलीविजन। पास्ट परफेक्ट हमारे पास पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि नौरीन सेड आई हैड ऑलरेडी ईटन। नौरीन सेड दैट शी हैड ऑलरेडी ईटन, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। पास्ट परफेक्ट हमारे पास होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा, उसी में होगा, इसमें चेंज नहीं होगा। सोफिया सेड आई हैव बीन कुकिंग। सोफिया सेड दैट शी हैड बीन कुकिंग। प्रेजेंट फ्यूचर एबिलिटी और पॉसिबिलिटी कैन चेंजेस इनटू दी पास्ट एबिलिटी। प्रेजेंट या फिर फ्यूचर एबिलिटी या पॉसिबिलिटी जो कैन होता है वो पास्ट एबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी में चेंज होगा, तो कैन की जगह कुड यूज़ होगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ एग्जांपल है सामी सेड आई कैन वर्क ऑन सैटरडे। इसको इंडायरेक्ट में सर्च करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे तो सामी सेड दैट ही कुड वर्क ऑन सैटरडे। अब यहाँ पर कैन था वो यहाँ कुड में बदल गया। प्रेजेंट फ्यूचर पॉसिबिलिटी जो मे यूज़ होता है वो चेंज होगा पास्ट पॉसिबिलिटी में, तो मे की जगह माइट यूज़ होगा। डायरेक्ट हमारे पास है सना सेड आई मे बाई अ न्यू कार। इनडायरेक्ट में ट्रांसफ़र करेंगे तो सना सेड दैट शी माइट बाई अ न्यू कार। मे माइट में चेंज हो गया। सना सेड दैट शी माइट बाई अ न्यू कार। मेकिंग इन्फ्रेंसेस। Making inferences means reading in between the lines and making intelligent guesses as what is being said or written. Making inferences means reading in between the lines and making intelligent guesses as what is being or written. अंदाज़ा लगाने का मतलब है अल्फाज के दरमियान पढ़ना और समझदारी से अंदाज़ा लगाना कि क्या कहा जा रहा है या लिखा जा रहा है। Sometimes the information is not clearly stated. बाज़ औक़ात इंफॉर्मेशन क्लियरली स्टेटेड नहीं होती, क्लियरली बताई नहीं गई होती। राइटर्स समटाइम्स टेल अस इनडायरेक्टली देन डायरेक्टली। राइटर्स बाज़ औक़ात हमें डायरेक्टली की जगह इनडायरेक्टली बताते हैं। दे गिव्स अस अ हिंट, वो हमें या तो कोई हिंट देता है या क्लू देता है जो हमें हेल्प करता है रीड बिटवीन द लाइन्स के बीच में पढ़ने का। We need to use these clues, understand the deeper meaning, or and the writer is trying to give, and when we use these clues are actually inferring. हमें ज़रूरत होती है कि हम इन क्लूज़ का, इन हिंट्स का इस्तेमाल करके असल मीनिंग तक पहुंच सकें, उसको कहते हैं इन्फेरिंग।
جیسے کہ اردو کے اشعار ہوتے ہیں. اشعار میں انڈائریکٹلی الفاظ بتائے گئے ہوتے ہیں، انڈائریکٹلی بتائے گئے ہوتے ہیں، وہ پھر ان کو استعمال کر کے اینڈ کو استعمال کر کے پھر اس کا ڈائریکٹ مطلب بتایا جاتا ہے. سپوز یو آر سٹنگ ان یور کار اسٹاپڈ ایٹ ریڈ سگنل. سپوز فرض کریں کہ آپ کسی کار میں بیٹھے ہوں اور وہ اس کو اور وہ ریڈ سگنل پہ رکا ہوا ہو. You hear screeching tires. You hear screeching tires, then a loud crash. It's breaking glass. سوری انٹرنیٹ کا تھوڑا ایشو آ رہا ہے. فرض کریں کہ آپ اپنے کار میں بیٹھے اور وہ ایک ریڈ سگنل پر رکا ہوا ہے. اچانک آپ ٹائرس کے کھینچنے، وہ جو بریک لگا ہوا بریک لگتا ہے پھر وہ ٹائر کھینچ جاتا ہے نا اچانک بریک کی وجہ سے، اس کی بات کر رہے ہیں. اور پھر ایک لاؤڈ کریش کی آواز سنتے ہیں آپ، اور گلاس ٹوٹنے کی بھی، شیشے ٹوٹنے کی بھی. تو آپ نے کچھ دیکھا نہیں ہے لیکن آپ گیس کر رہے ہیں، آپ انفر کر رہے ہیں کہ یہ ایک کار ایکسیڈنٹ تھا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم ٹائرس کے کھینچنے کی اور کریش ہونے کی آواز جانتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم پھر انفر کرتے ہیں کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں انفرنگ. ڈسکرپٹیو رائٹنگ. ان یونٹ 6 یو ہیو لرنڈ اباؤٹ پیراگراف ڈیولپمنٹ. یونٹ 6 میں آپ نے پیراگراف ڈیولپمنٹ کے بارے میں پڑھا. یو ہیو لرنڈ اباؤٹ دی ایسینشیل پارٹس آف پیراگراف سچ ایز دی مین آئیڈیا، سینٹینس اینڈ سپوزنگ ڈیٹیلس. 6 یونٹ میں آپ نے پیراگراف ڈیولپمنٹ کے بارے میں پڑھا، کیسے آپ پیراگراف بنا سکتے ہیں. ان یونٹ 7 یو ہیو بین گیون سم بیسک گائیڈ لائنس ٹو ایسے رائٹنگ. یونٹ 7 میں آپ نے ایسے رائٹنگ کے بارے میں کچھ پڑھا. یہاں پر ہم پڑھیں گے ڈسکرپٹیو رائٹنگ. بیفور یو لرن مور اباؤٹ ڈسکرپٹیو رائٹنگ, look at this diagram which will make it clear as what is involved in writing a typical essay. یہاں پر کوئی ڈائیگرام نہیں ہے تو اچھا یہ ہے. سب سے پہلے آپ اس ڈائیگرام پر غور کریں. یہ بتایا جا رہا ہے ڈسکرپشن. ڈسکرپشن از دی ایکٹ، پروسیس اور ٹیکنیک آف ڈسکرائبنگ. ڈسکرپشن ایک ایکشن ہے، ایک پروسیس ہے، اور یا پھر ڈسکرائب کرنے کا ایک ٹیکنیک ہے. اٹ از اباؤٹ ڈسکرائبنگ سم تھنگ. یہ کچھ ڈسکرائب کرنے، کچھ بیان کرنے کے بارے میں ہے. دیٹ کین بی ڈسکرپشن آف اے جرنی، اے ویور ڈسکرپشن آف اے گیم، اے پکٹوریل ریپرزنٹیشن، اے ڈسکرپشن آف این آبجیکٹ اینڈ ریکاؤنٹنگ آف پاسٹ ایونٹ. ان اے ڈسکرپشن ایسے یو رائٹ اباؤٹ واٹ اے پرسن، پلیس اور تھنگ از لائک. ڈسکرپشن میں آپ کسی چیز کے بارے میں لکھتے ہیں. فار ایگزامپل وہ ایک جرنی ہے، ایک گیم کا ڈسکرپشن ہے، ایک ریپرزنٹیشن کا ڈسکرپشن ہے، ایک آبجیکٹ کا ڈسکرپشن ہے، اور اس طرح کسی ایونٹ کا ڈسکرپشن ہے. اس طرح آپ اس کو کہتے ہیں ڈسکرپشن. یو رائٹ اباؤٹ واٹ اے پرسن. ڈسکرپشن ایسے میں آپ کسی پرسن، پلیس یا پھر تھنگ کے بارے میں یا پھر اس طرح کسی اور چیز کے بارے میں لکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ڈسکرپشن. Descriptive writing is a kind of writing that is concerned with describing something, someone or some place in a way that shows the readers rather than tells. Descriptive writing کی ایک قسم ہے جس میں آپ کسی شخص، کسی چیز، کسی پلیس کے بارے میں لکھتے ہیں اس طرح کہ وہ ریڈرز کو دکھا سکے، نہ کہ بتا سکے. This is done by using lots of descriptive language and enough vivid details to help the reader create a mental picture of what is meaning with it. یہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ریڈر کے دماغ میں ایک تصویر سا بنا دیتا ہے کہ ہاں یہ ایسا تھا. Suppose you want to describe an important or special event that happened to you. What do you have to do? What do you need to consider when you write the descriptive essay? You may like consider the following points. فرض کریں کہ آپ کسی چیز کے، کسی ایونٹ، اسپیشل ایونٹ کے بارے میں ڈسکرپشن لے رہے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کنسیڈر کرنا ہے ڈسکرپٹیو ایسے لکھنے کے لیے. آپ کو یہ پوائنٹس کا خیال کرنا ہے. تھنک آف اوکیزن دیٹ یو وانٹ ٹو ڈسکرائب. اس اوکیزن کو سوچیں جو آپ
ڈسکرائب کر رہے ہیں. وائی از پرٹیکولر انسٹنس امپورٹنٹ, what were you doing, what other things were happening around you, is there anything specific detail stands in your mind, what kind of surrounding you were in. اب سب سے پہلے آپ نے اپنے دماغ میں اس کی ایک تصویر بنانی ہے, پھر اس طرح لکھنا ہے اس میں کیا کیا ہوا, کیسے ہوا, آپ کے آس پاس کیا ہو رہا تھا, آپ خود کیا کر رہے تھے, اور کیسے وہ حادثہ ہوا, وہ ایونٹ ہوا, اور اس وقت آپ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا. اس طرح آپ نے ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں. What size, smell, sound or tests were in the air. اس وقت ایئر میں کون سی اسمیلس, کون سا اسمیلس تھا, کون سے ساؤنڈس تھے, کون سے ٹیسٹ تھے, کون سے کیا نظر آ رہا تھا. اس طرح ڈیسائڈ اسمیل ساؤنڈ ٹیسٹ ریمائنڈ اف اینی تھنگ ایلس, کیا آپ کو اس طرح کچھ یاد ہے. واٹ یو ور فیلنگ ایٹ دا ٹائم, اس وقت آپ کی فیلنگ کیا تھی. وٹ ٹائپس آف ورڈ اینڈ امیجز کین کنوے یور فیلنگس, کس طرح کے امیجز اور ورڈس آپ کے فیلنگس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں. کین یو تھنک آف another situation that was similar to the one you were writing about, کیا اس طرح کسی اور سچویشن کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں جو اس طرح سملر ہو. از there enough detail in your essay to create a mental image for the reader, کیا آپ کے اسے میں ایسے ورڈز کافی, کیا آپ کا اسے اس لائق ہے کہ ریڈر اس کو امیجن کر سکے اپنے دماغ میں. Listen to the description. How did you learn your own language? How did you learn own language? In fact, you never really learned it at all. You just started speaking it. When you were about 2 or 3 years old, you started speaking your language. A few words at first, not full sentences, but you spoke, and very soon you made progress without even thinking about it. It was the result of hearing for 2 or 3 years before you spoke. You heard people speaking your language day and night. You heard people speaking your language. Then, as if by magic, you started to speak, as that hearing was necessary for you to start speaking. اب یہاں پر آپ کے بچپن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی لینگویج کیسے سیکھی. کہ آپ نے خود تو نہیں سیکھی نا, مطلب آپ نے اس کے لیے کوئی کورس تو نہیں کیا ہے. آپ سن رہے تھے لوگوں کو, آپ اس وقت شاید 2-3 سال کے ہوں گے یا کچھ اس طرح ہوتا ہے, تو اس ٹائم آپ نے کورس تھوڑی کیا ہوتا ہے. آپ لوگوں کو سن رہے ہوتے ہیں, اس سے آپ سیکھتے ہیں. آپ لوگوں سے سن رہے ہوتے ہیں, پھر آپ ٹوٹی پھوٹی اس طرح لینگویج بولتے ہیں, پھر دھیرے دھیرے آپ اس میں انفلوئنٹ ہو جاتے ہیں, پھر آپ اس لینگویج کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں. For 2-3 years words went in your head. 2-3 سال میں یہ سارے ورڈز آپ کے دماغ میں چلے جاتے ہیں. Then words came out of your head. پھر وہ دماغ سے باہر آتے ہیں, آپ کے سر سے, آپ کے ہیڈ سے باہر آتے ہیں, آپ کی کھوپڑی سے باہر آتے ہیں. So if you want to learn English and especially be good at speaking and listening English, you need to read it, listen to it and find opportunity to speak it as much as possible. The more you are exposed to English language, the more you will learn it. جس طرح آپ کے بچپن میں آپ 2-3 سال میں یہ سارے ورڈز آپ کے دماغ میں گھس جاتے ہیں, پھر اس طرح آپ بول سکتے ہیں, تو اس طرح آپ کو اگر انگلش بھی سیکھنی ہے تو سیم یہی کرنا ہوگا. پہلے سننا ہوگا, دھیان سے سننا ہوگا, توجہ سے سننا ہوگا, شوق کے ساتھ سننا ہوگا. پھر آپ نے ریڈنگ کرنی ہے, اس کی لسننگ کرنی ہے, اور مواقع دیکھنے ہیں بولنے کے, انگلش بولنے کے مواقع ڈھونڈنے ہیں. اس طرح آپ انگلش سیکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. یونٹ 8 بھی کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. آج کل انشاءاللہ پھر 9 یونٹ پڑھیں گے. تب تک ٹیک کیئر. اللہ حافظ.